علی بھائی صاحب، آپ کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو ایک جملہ باہر آیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو جو موجودہ حالات ہیں جس طرف یہ بڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کون سی سوچ ہے؟ کیا مذاکرات کوئی آپشن موجود ہے؟ دیکھو سلمان، بات یہ ہے کہ میں نے کل ایک پروگرام میں یوز کیا تھا ورڈ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ہی دا سپر ہیومن. اللہ ان کو زندگی صحت دے. اور جب میں ان کو اندر ملا تو ان کی ایک اسمائل تھی فیس کے اوپر، اور اتنے آئسولیشن میں ان کو 4 ہفتے سے آئسولیشن میں رکھا گیا. 4 ہفتوں بعد میں پہلا آدمی ہوں جس کی ملاقات ہوئی. بکس ان کے پاس نہیں تھی، اخبار ان کے پاس نہیں تھی، ٹیلی ویژن نہیں تھا، بچوں سے فون پہ بات نہیں ہو سکتی تھی. ان کی زوجہ محترمہ کو بھی ان کے ساتھ بٹھایا گیا تھا، ان سے بھی 4 ہفتے بعد ملاقات ہو رہی تھی. ایون اینڈ ادروائز عمران خان صاحب کے منہ پہ اسمائل تھی اور ان کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر تاریخ رات کے بعد ایک صبح سویرا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، انصاف کا سورج آئے گا. تو گھبرانا نہیں ہے، لوگوں نے ہمت رکھنی ہے. اور اس کھلا ثبوت ہے وہ اس چیز کا کہ عمران خان صاحب از ناٹ اے گلٹی کانشیس. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا. وہ اس ملک کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور ساری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ میسج آیا تھا وہ بیسیکلی پی ٹی آئی ورکرز، پی ٹی آئی لیڈرشپ کے لیے خالی نہیں تھا، عوام الناس کے لیے بھی تھا، پبلک ایٹ لارج کے لیے بھی تھا. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دلائرانہ ان کا میسج. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، عمران خان صاحب سے وکیل بھی ہیں اور لاسٹ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. علی بخاری صاحب، یہ بتائیں کہ آج پھر 9 مئی کے مقدمے میں اے ٹی سی فیصلہ آباد سے تحریک انصاف کے 75 رہنماؤں اور کارکنان کو سزائیں ہوئی ہیں. ان فیصلوں کو اگر دیکھا جائے تو مستقبل میں اب پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان بھائی آپ کا. کیونکہ سلمان بھائی ایوری ون نوز کہ یہ جو کیسز ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. نہ ان کے اندر کوئی بیس لایا، نہ ان کے اندر کوئی کرمنالوجی جو ہے کرمنل پروسیڈنگ کوڈ کو فالو کیا گیا ہے، نہ کوئی رولز ریگولیشنز فالو کی گئی ہیں. بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارا ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے جس کو عدلیہ کہتے ہیں، یہ ان کے اوپر بھی بہت بڑا کوشچن مارک ضرور بن گیا کہ آپ نے سرکاری وکیل مقرر کر کے وداؤٹ ان ایبسینشیا آف دی ایکیوزڈ یا سو کالڈ ایکیوز کہہ لیں، اور اتنے بڑے ڈیسیجنز ہو گئے. خود ہی پروسیکیوشن نے خود ہی انویسٹیگیٹ بھی کیا، خود ہی انہوں نے جو ہے وہ اس کو پروسیکیوٹ بھی کیا، خود ہی اس کے اندر گواہ بھی اپنے مدعی بھی اپنے فیصلہ سنا دیا. ایسا چیز تو نہیں ہوتی نا. دس از اگینسٹ دی بیسک اسپرٹ آف دی لا یا اسپرٹ آف جسٹس میں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ نے سب کو سننے کا موقع دینا ہے. نو بڈی کین کنڈیم انہرڈ. پھر آپ نے اس کو یہ بات تو کہیں نہیں لکھی نا کہ آپ کے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن لگ جاتا ہے یا کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو سزا ہی دینی ہے. ایکویٹلز بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ایکویٹ کیا بھی ہے انہوں نے سیم رول کے اوپر. تقریباً 34 لوگوں کو ایکویٹ کیا ہے اور کوئی 16 کے قریب لوگ ہیں جن کو 3 سال سزا دی ہے، اور کوئی 76 کے قریب لوگ ہیں جس میں ہماری مین لیڈرشپ شامل ہے جن کو 10 سال سزا دی ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ جی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کو آج تک روتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک نوعیت کی ایک چیز ہے جس کو ہم آگے جو تاریخ ساز ہیں، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، وہ اس کو بھی ایک بھیانک فیصلہ ہی کہیں گے. اب تو فیصلہ آ چکا ہے، میں اس کے اوپر تو کمنٹ کر سکتا ٹھیک ہوں، ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے سن بھی علی سکتے ہیں بخاری صاحب، کہ اس کے آپ کی اندر ابھی پورے کے عمران خان پورے صاحب جو سے ملاقات ہوئی تھی. لیگل فریم ورک کی چیزیں ہیں اس کو فالو نہیں کیا گیا. جی علی بخاری صاحب، آپ کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو ایک جملہ باہر آیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو جو موجودہ حالات ہیں جس طرف یہ بڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کون سی سوچ ہے؟ کیا مذاکرات کوئی آپشن موجود ہے؟ دیکھو سلمان، بات یہ ہے کہ میں نے کل ایک پروگرام میں یوز کیا تھا ورڈ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ہی دا سپر ہیومن. اللہ ان کو زندگی صحت دے. اور جب میں ان کو اندر ملا تو ان کی ایک اسمائل تھی فیس کے اوپر، اور اتنے آئسولیشن میں ان کو 4 ہفتے سے آئسولیشن میں رکھا گیا. 4 ہفتوں بعد میں پہلا آدمی ہوں جس کی ملاقات ہوئی. بکس ان کے پاس نہیں تھی، اخبار ان کے پاس نہیں تھی، ٹیلی ویژن نہیں تھا، بچوں سے فون پہ بات نہیں ہو سکتی تھی. ان کی زوجہ محترمہ کو بھی ان کے ساتھ بٹھایا گیا تھا، ان سے بھی 4 ہفتے بعد ملاقات ہو رہی تھی. ایون اینڈ ادروائز عمران خان صاحب کے منہ پہ اسمائل تھی اور ان کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر تاریخ رات کے بعد ایک صبح سویرا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، انصاف کا سورج آئے گا. تو گھبرانا نہیں ہے، لوگوں نے ہمت رکھنی ہے. اور اس کھلا ثبوت ہے وہ اس چیز کا کہ عمران خان صاحب از ناٹ اے گلٹی کانشیس. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا. وہ اس ملک کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور ساری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ میسج آیا تھا وہ بیسیکلی پی ٹی آئی ورکرز، پی ٹی آئی لیڈرشپ کے لیے خالی نہیں تھا، عوام الناس کے لیے بھی تھا، پبلک ایٹ لارج کے لیے بھی تھا. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دلائرانہ ان کا میسج تھا. اچھا علی بخاری صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی پارٹی عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے.
سماجی رابطے کی ایکس جو سائٹ ہے اس پہ انہوں نے اپنے پیغام میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو اب مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے. سوال یہ کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ پارٹی عہدہ چھوڑنے کا سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے؟ یار ایکچولی سلمان راجہ صاحب سے میری تقریباً 3-3:30 بجے بات ہوئی. اس ٹائم تک تو ایسی کوئی چیز میرے نوٹس میں نہیں آئی، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ایک بیک ٹو بیک پروگرامز چل رہے تھے، تو جو ایگزیکٹ پوزیشن ہے وہ تو مجھے ابھی تک نہیں پتا. وہ میں آفٹر آپ کے پروگرام کے بعد اب ان سے رابطہ کروں گا اور پھر پوچھ کے بتاؤں گا کہ واٹ از دا ریزن فار اٹ. کیونکہ پہلے جب لاسٹ ملاقات میں خان صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ لیگل چیزوں کو پریفرنس دے کے تو اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ برڈن ہے ان کے اوپر بھی، پارٹی کے حوالے سے بھی، ایز اے جنرل سیکرٹری کے حوالے سے، اور وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن خان صاحب نے جو ہے بڑا ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ وہ کنٹینیو کریں، اور ابھی ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اینڈ کوئی ضرورت نہیں ابھی اسٹیپ ڈاؤن ہونے کی. لیکن ابھی یہ مجھے پتا چلا ہے آپ کی وساطت سے، تو ڈیفینیٹلی میں اس پہ پہلے کنفرمیشن کروں گا ان سے کہ کیا اس کے اوپر ریزن تھی، کیا یہ صحیح بات ہے نہیں صحیح. اس کے بعد ہی میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ آپ کو بتا سکوں. بہت شکریہ علی بخاری، رہنما پاکستان تحریک انصاف.